نیت یا ارادہ ٹھیک ہونا۔ کاروبار شروع کرنے کی نیت صرف یہ نہ ہو کہ صرف زیادہ پیسہ کماؤ، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ حلال چیزیں بیچنا یا حرام کاروبار سے بچنا۔ ایسی چیزیں نہ بیچیں جو اسلام میں جرم ہوں، جیسے شراب، جوا، منشیات وغیرہ۔ جو چیز آپ بیچیں وہ ہونی چاہیے صاف اور بغیر دھوکے کے۔ سود سے اجتناب یعنی ربا۔ اگر رقم قرض دینے یا لینے میں سود شامل ہو تو وہ اسلام میں ممنوع ہے۔ چاہے آپ قرض لیں، لین دین کریں، کوشش کریں کہ وہ سودی نظام نہ ہو۔ صاف گوئی اور شفافیت۔ معاہدے اور لین دین میں سب کچھ صاف ہونا چاہیے۔ قیمت، مقدار، معیار وغیرہ واضح ہوں۔ دھوکہ دہی، چھپانا یا فریب دینا ممنوع ہے۔ رضامندی یا اتفاق باہمی، دونوں فریق کو لین دین پر راضی ہونا چاہیے، زبردستی نہ ہو۔ غرر یعنی غیر یقینی معاملات سے بچنا۔ ایسی چیزیں جو بہت زیادہ شک یا خطرہ پر مبنی ہوں، جیسے مستقبل کی کوئی چیز جس کا معلوم نہ ہو، وہ لین دین ممنوع ہے۔ عدل و انصاف۔ ملازمین کو وقت پر اجرت دینا، قیمت منصفانہ رکھنا، وزن اور پیمانہ درست کرنا۔ اگر کسٹمر کو کوئی شک ہو، لچک دکھائیں۔ شراکت اور منافع کا اشتراک۔ قرض یا سود کی بجائے شراکت کی ماڈلز استعمال کرنا، جیسے مضاربہ یا مشترکہ شراکت۔ مثال کے طور پر، آپ کسی شخص کے ساتھ مل کر کاروبار کریں، منافع دونوں میں بانٹیں اور نقصان بھی بانٹیں۔ سچائی اور امانت داری۔ آپ کا وعدہ پورا کرنا، معاہدے کی پابندی کریں۔ اگر چیز میں نقص ہو، خریدار کو بتانا۔ معاشرتی ذمہ داری۔ بازار کے ذریعے اپنی کمیونٹی کی بھلائی کرنا، ضرورت مندوں کو مدد دینا، شرکت کرنا۔ معاہدے لکھ کر کرنا۔ قرآن میں حکم ہے کہ قرض یا بڑا لین دین لکھ لیا جائے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ جلدی مزدوری دینا۔ حدیث ہے مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ جھوٹی قسم نہ کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم مال بچوا دیتی ہے لیکن برکت ختم کر دیتی ہے۔ قیمت میں انصاف۔ ناجائز منافع سے منع کیا گیا ہے۔ منافع جائز ہے لیکن ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی سے بچنا، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے سامان روک لینا اور پھر مہنگا بیچنا حرام ہے۔ وزن اور پیمانے میں کمی نہ کرنا، قرآن میں سورۃ المطففین میں سخت وعید ہے ان کے لیے جو وزن اور پیمانے میں دھوکہ دیتے ہیں۔ بیع الحاضر للبادی سے بچنا، یعنی شہر والے دیہاتی کا سامان روک کر زیادہ منافع کمانا، یہ منع ہے۔ صبر اور بھروسہ۔ مشکل وقت میں گھبراہٹ نہ دکھانا اور کاروبار کو حلال طریقے سے جاری رکھنا۔ دعاؤں اور برکت کا پہلو۔ کاروبار میں برکت، صدقہ، زکوٰۃ دینے اور حلال کمانے سے آتی ہے۔ مارکیٹ میں ایمانداری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر قیامت کے دن فاسقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، مگر وہ جو نیک اور سچا ہو۔ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ اگر خریدار مجبور ہے تو اس سے زیادہ قیمت لینا ظلم ہے۔ ہمسایوں اور قریب کے لوگوں کا حق۔ کاروبار میں اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال رکھنا اور انہیں تنگ نہ کرنا بھی اسلامی اخلاق ہے۔ ذکر اللہ اور دین کو نہ بھولنا۔ قرآن میں ہے، وہ لوگ جنہیں نہ تجارت غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے۔ کسی کے مال کو دھوکے سے نہ لینا۔ حدیث، کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر لینا جائز نہیں۔ بلیک مارکیٹ سے بچنا، غیر قانونی راستوں سے منافع کمانا، اسمگلنگ یا بلیک ٹریڈ اسلام میں ناجائز ہے۔ ملازمین کے ساتھ نرمی، ان پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالنا یا برا سلوک کرنا منع ہے۔ گاہک کو اختیار دینا، اگر کوئی خریدار خرید کے فوراً بعد واپس کرنا چاہے تو اسے آسانی دینی چاہیے۔ کمزور چیز چھپا کر نہ بیچنا، عیب دار چیز بیچتے وقت عیب بتانا لازم ہے۔ جھوٹی تشہیر سے بچنا، چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا یا جھوٹا دعویٰ کرنا حرام ہے۔ نقل و حرکت میں انصاف، کاروبار میں مال کی ترسیل یعنی ٹرانسپورٹ اور تقسیم بھی انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ مسابقت میں عدل، مقابلے میں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ یا دھوکہ استعمال نہ کیا جائے۔ اوور پرائسنگ سے اجتناب، اسلام میں ناجائز طور پر قیمت آسمان تک پہنچانا درست نہیں۔ صدقہ و خیرات میں حصہ،
کمائی میں سے کچھ حصہ غرباء اور مساکین پر خرچ کرنے سے مال میں برکت آتی ہے۔ ظلم نہ کرنا، کسی کمزور تاجر، کسان یا کاریگر پر ناجائز دباؤ ڈالنا ظلم ہے اور ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔